کل مجھے رانا ثناءاللہ نے فون کیا تھا اپنی صفائی دینے کے لیے. میں نے فون سنا نہیں تھا, میرے دوست نے سنا تھا. لیکن آج اس سٹیج کی وساطت سے حکومت کو, ایجنسیوں کو, رانا ثناءاللہ کو میں پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں نے خیر خواہی کی خاطر پرسوں کے پریس ریلیز میں چاروں کفر جو رانے نے ارتکاب کیا جن کا, وہ میں نے نمبر وار لکھے اور وہ کلپ اس کا موجود ہے. یہ اس کی خیر خواہی کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. اگر رانا ثناءاللہ خود یا اس کا کوئی حامی عالم دین, کوئی وکیل, کوئی بیرسٹر, کوئی جج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے اس عبارت میں جو سما ٹی وی پر ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے قادیانیوں کی حمایت میں گفتگو کی ہے, یہ جن جن کا میں نے نام لیا, جو بھی کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کفر نہیں کیا, بندہ ناچیز شرک پور شریف کے سٹیج سے ان سب کو چیلنج کر رہا ہے کہ جس فورم پر, جس چینل پر, جس جگہ مجھے بلاؤ گے میں ثابت کروں گا کہ رانا ثناءاللہ نے قادیانیوں کی حمایت میں 4 کفر کیے ہیں. اور اگر کوئی میرا چیلنج قبول نہیں کرتا اور کوئی میرے ساتھ اس بات پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں, تو پھر یاد رکھو ہم اپنے عزم میں جزم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جو کہا ہے جہاں کوئی چاہے گا اسے ثابت کریں گے. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کو کافر کہنا قتل کرنے کے مترادف ہے. جتنا قتل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کسی کو, اتنا کافر کہنے سے بھی پہلے سوچنا چاہیے. میں نے قرآن سے سوچا, میں نے حدیث سے سوچا, میں نے فقہ حنفی سے سوچا. مجھے یہ توفیق رب نے دی کہ پنجاب یونیورسٹی میں 3 جلدوں میں عربی میں جو تھیسز میں نے پی ایچ ڈی کا لکھا وہ سارے کا سارا فقہ حنفی کا قانون ہے. میں سارے دلائل کو پیش نظر رکھ کے اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. قبل اس کے وہ مرے, میں چاہتا ہوں مسلمان ہو کے مرے. اور جو سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ دلیل کی روشنی میں ہم سے یوں بات کرے کہ کسی چینل پہ بیٹھ جائے, نہ مجمع ہو, نہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے, نہ کسی طرح کی کوئی دوسرے صورتحال بنے, 2 بندے بیٹھ کے بات کریں, ساری دنیا چینل پہ سنے, تو میں یہ وضاحت کروں گا کہ اس پر کیوں لازم ہے کلمہ پڑھنا. میں یہ وضاحت کروں گا وہ کیوں وزیر نہیں رہ سکتا. یہ ساری ہم دلیل کی روشنی میں بات کریں گے, نہ ہم اسے مکہ ماریں گے, نہ ہم اس کو گالی دیں گے, نہ ہم اس کو مندہ بولیں گے. لیکن جو شریعت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, آج نہ بولیں گے تو قیامت کے دن سزا گونگے شیطان والی ملے گی. تو گونگا شیطان بننا ہمیں منظور نہیں ہے. ہاتھ کڑی منظور ہے, جیل منظور ہے, تھانے چلے جانا منظور ہے. اس واسطے اپنے مذہب, اپنے دین, اپنے ایمان, اپنی شریعت نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی وجہ سے ہم نے اس موقف کو اجاگر کیا ہے اور اپنی طرف سے تحقیق کی یہ پیشکش کی ہے. اس کے باوجود بھی حکومت اگر بات نہیں مانتی تو پھر 24 اکتوبر کو انشاءاللہ نکلیں گے اور پوری قوم کہے گی لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت